کہ ریاست مدینہ میں حضور اکرم علیہ السلام نے پل نہیں بنائے تھے، سڑکیں نہیں بنائی تھی، یہ بات بڑی سوچنے والی ہے۔ یہ پارک اور بلڈنگیں نہیں بنائی تھی۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ بنائی اس کا اولین مقصد یہ تھا کہ میں نے اس ساری کائنات کو بندے تیار کر کے دینے ہیں۔ اللہ جن بندوں کو، ایسا بندوں کو تیار کیا جن کی مثالیں آج بھی ہمارے حضرت بھی دے رہے اور ہم سب بھی دے رہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ المنورہ کا نعرہ لگانے والے وہ پہلے بتائیں کہ آپ نے معاشرے کو بندے دیے ہیں، بندے ایسے ہونے چاہیے۔ اب بندے جو دے رہے ہیں وہ کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی انگریزوں کے کتے نہلاتا رہا ہے ان کی اولاد میں سے ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ جس پر 20 کیس بنے ہوئے ہیں، کوئی کسی کے اوپر قتل کے کیس ہیں، وہ بندے لا کر تم اوپر مسلط کر رہے ہو۔ تو یہ ریاست المدینہ المنورہ تو نہیں ہے نا۔ بالکل ٹھیک۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ المنورہ بنائی نا، قانون قدرت اپلائی کرنے کے بعد بندے تیار کیے۔ اور بندے کیسے تیار ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تعلیم کو بدلنا پڑتا ہے۔ یہاں تو اپنی مرضی کی تعلیم ہوتی، جب تعلیم بدلتی ہے تو پھر ذہن بدلتا ہے، جب ذہن بدلتا ہے تو پھر بندہ بدلتا ہے، اور جب بندہ بدلتا ہے تو پھر وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بنتا ہے، جس کا گھر بھی بدلے گا، جس کا قبیلہ بھی بدلے گا، اور اگر اس کے ہاتھ میں باغ دوڑ آ جائے تو وہ پورے ملک کو بھی بدل کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اصل ریاست مدینہ کے قیام کا یہ مقصد تھا کہ بندے تیار کر کے دیے جائیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ جو ریاست مدینہ بنائی اس کا ایک مقصد اور بھی تھا۔ پہلا، قانون قدرت و فطرت کو لاگو کرنا، دوسرا بندے تیار کرنا، اور تیسرا انسان تو انسان، جانوروں کو بھی ان کے حقوق عطا کرنا۔ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ریاست دیکھ لیں، حضور اکرم علیہ السلام ایک سفر پر تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی سے کہ یہاں رک جاؤ اور آنے والے قافلے سے کہو کہ گھوڑے دوڑا کے یہاں سے نہیں گزرنا ہے تم نے، یا راستہ بدلو یا آہستہ سے گزرو۔ تو پوچھا کہ کیا مقصد، ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا یہاں جھاڑیوں کے اندر ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، اس کے آرام میں خلل آ جائے گا جب تم تیزی سے گزرے گے۔ یہ ہے ریاست مدینہ جس کے اندر قانون جانوروں کو بھی دیے گئے ہیں۔ چڑیا کے بچے یا انڈے بعض روایات میں ہیں، کسی نے اٹھا لیے تو وہ چڑیا آ کر اڑنے لگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس کے اوپر، تو حضور نے فرمایا بتاؤ اس کے بچے کون اٹھا کے لایا گھونسلے میں سے؟ تو ایک نے کہا میں لایا ہوں، چونکہ شکاری ہوں، شکار کے لیے جائز بھی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے بچے واپس کرو، دیکھو کیسے تڑپ رہی ہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ اور یہاں پر قتل کیا جاتا ہے، ماؤں کی گودیں اجاڑی جاتی ہیں، مساجد تک کو ظالموں نے نہیں چھوڑا، صرف اور صرف اپنی کرسیاں بچانے کے لیے۔ اور ابھی یہ جو 4-5 دنوں سے پیچھے جن کو ہم پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں، جو یہ پارلیمنٹوں میں پیش کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کوئی زمانے کا بندہ ان کو پڑھا لکھا کہہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جہالت بھی کھڑی ہو کے سر پکڑ کے دیکھ رہی ہوگی کہ جہالت میں نے ایسے بندے تیار نہیں کیے جیسے یہ پڑھ کے تیار ہو گئے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ یہ کوئی ریاست مدینہ نہیں ہے، ریاست مدینہ نے تو جانوروں کو بھی حقوق عطا کیے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی اس کا مقصد یہ تھا، بلکہ یہاں تک اب بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں، اور یہ بات ہمارے الحاج بشیر فاروق صاحب قادری آپ کی بات سے بھی جڑ جائے گی کہ حضور نے فرمایا کھانا کھلاؤ، سلام عام کرو، یہ ریاست مدینہ کے اصول تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی تعلیم و تربیت دیکھی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا صرف پیٹ والا نہیں ہوتا، کچھ آنکھوں اور دل و دماغ کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں تک فرما دیا گیا ریاست مدینہ میں کہ تم یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں سے زیادہ محبت و شفقت نہ کرنا، انہیں گلے سے نہ لگانا۔ اگر کوئی بیوہ عورت تمہارے سامنے کھڑی ہو تو اس کے سامنے اپنی زوجہ سے ہنس ہنس کے باتیں نہ کرنا، کیونکہ اس کے دل و دماغ پر کیا گزرے گی۔ یہ ہے ریاست مدینہ جس کے اپلائی کرنے کی آج ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، جو مجھے سمجھ آئی ہے، میں بالکل ببانگ دہل بالکل کھلی بات کر رہا ہوں، ریاست مدینہ المنورہ کے اصولوں کو اگر اپلائی کیا ہے تو اس شخصیت کا نام حضرت امیر اہل سنت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ، یقین فرمائیں۔ اب میں اگر الحاج بشیر فاروق قادری صاحب کی بلا آپ کی طرف اشارہ کروں تو یہ چمنستان اتار کا ایک پھول ہے، بے شک انہوں نے وہیں سے تربیت حاصل کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی شعبہ آپ دیکھیں اس کے اندر دعوت اسلامی انہی اصولوں پہ کام کر رہی ہے جو ریاست المدینہ المنورہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقاصد تھے ریاست مدینہ المنورہ کے۔